بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کی بدبختی کا بھی حال ہو گیا کہ معاویہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سوچتا ہوں کہ کل کی تقریر کو اور تھوڑا واضح اور صاف کر دوں تاکہ آپ سبھی حضرات قاعدے سے سمجھ سکیں اور اس کو دوہرا دوں. کیا ہوا امیر؟ اس لاش کے بارے میں ہم کو ایسی خبر ملی جس نے ہم کو پریشان کر دیا. کون سی لاش؟ وہی لاش جس کو ہم حارث کے ساتھیوں کی سمجھ رہے تھے. وہ ہمارے سپاہی کی لاش ہے. کس نے بتایا؟ سپاہیوں کے سردار نے کل رات اس کا چہرہ جب خون میں دیکھا تو پہچان نہیں سکے تھے. آج جب اس کو دفنانے کی بات آئی تو یہ مشکل سامنے آ گئی. مشکل یہ ہے کہ اس مجرم کے جسم پر سپاہی کا لباس ہے اور ہو سکتا ہے وہ یہیں کہیں ہو. اگرچہ اس کا امکان بہت کم ہے. کم نہیں، بہت زیادہ ہے. امیر کی حفاظت کریں، امیر کی جان خطرے میں ہے. امیر المومنین نے اپنی آج کی تقریر آئندہ پر ملتوی کر دی ہے. مراسم ختم میں آپ لوگ جا سکتے ہیں. جائیں. کون ہے؟ میں ہوں وغیرہ. دروازہ کھولو. یہ سارے سپاہی پہچانے ہوئے. اندر آؤ. امیر میں شرمندہ ہوں. مغیرے مجھے نہیں معلوم میں تیرے ساتھ کیا کروں. یہ میری غلطی تھی کہ میں نے کوفہ تیرے حوالے کر دیا ہے. جب تو میری جان نہیں بچا سکتا تو میرے لیے تو ملک کیا آزاد کرائے گا؟ کیا ہوا؟ اس کو گرفتار کیا؟ ابھی نہیں. ذمہ دار افراد ایک ایک سپاہی کی تلاشی لے رہے ہیں. اگر ان کے درمیان ہوگا تو یقیناً گرفتار ہوگا. لیکن ہاں اگر ابھی تک فرار نہ کیا ہوگا تو خدا کی قسم اب تک جو زندہ ہیں اور ہلاک نہیں ہوئے صرف لطف خدا ہے جو کہ ہمارے شامل حال ہے. ورنہ خدمت گزار سردار اور تم جیسے حکمران 1000 دفعہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہوتے. اگر بصر بن ارتاد کی حمیت دل میں نہ ہوتی تو آج رات ہی بصرے کی طرف چل پڑتا. اور میں آج ہی رات بصرے جا رہا ہوں.
کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے خیال سے اب خطرہ ختم ہو گیا ہے. ہوش میں نہیں آیا؟ ابھی نہیں، سو رہا ہے، تھوڑی دیر میں آنکھ کھول دے گا. میری آواز سن سکتا ہے؟ میرے خیال سے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. بوس، میں آج یہ شہر چھوڑ رہا ہوں اور بصرے کی طرف جا رہا ہوں. میں تم کو یہاں تنہا چھوڑنے پر مجبور ہوں. جب بھی ٹھیک ہو جانا ہم سے آ کر مل جانا. سمجھ رہے ہو؟ میری آواز سن رہے ہو؟ تم نے حرامزادوں کے لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ میں اسی لباس سے جان بچا کر آیا ہوں. میں سمجھا تھا تم ماجے کے سپاہیوں میں سے ہو. تم کو مار چکا ہوتا میں تو. اے کاش مجھ کو مار دیے ہوتے. اکیلے کیوں ہو؟ حارث کہاں ہے؟ میں نے تم سے سوال کیا ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ حارث کہاں ہے؟ کہیں اس کو گرفتار تو نہیں کر لیا؟ ہاں، اس کو گرفتار کر لیا.
تم رک گئے، بہت اچھا کیا۔ جب سے تم لوگ کا ساتھ چھوڑ کر کے میں باہر آیا تھا کوفے کا، اگر باہر مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے اس کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے تھا، اس کو قید میں ڈال دیا۔ کیوں؟ نہ ڈرو، اس کو نکال لائیں گے۔ سمجھ گیا، مافیا اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور تم اس کا پیچھا کر رہے تھے، کیوں؟ تم نے اپنا حلیہ اس لیے بنا لیا تاکہ حارث کو بچا سکو، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ رو رہے ہو؟ حارث کو شہید کر دیا؟ معاویہ کے حکم سے اس کو کوفے کے میدان میں قتل کر دیا۔ ہم کو جلد سے جلد مدینے جا کر امام حسن سے اپنی ذمہ داری معلوم کرنی چاہیے۔ خدا کرے اجازت دے دیں تو حارث کے خون کا بدلہ معاویہ کے ہوا خواہوں سے ضرور لوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کھائے کیوں نہیں رہا ہے۔ شاید میرے خیال سے اگر امیر اس بات کی خبر ملے کہ تو حکمرانوں کو کھانا کھلانے میں کنجوسی کرے تو اس کو فوراً معزول کر دیں گے۔ میرے خیال سے وہ سمجھ رہے ہیں حسن کے دوستوں سے مل گیا ہے۔ نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حسن کے دوست ہیں جو صرف وضو کرتے ہیں اور کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ شیم اپنی زبان بند کرو، اس وقت مذاق کا وقت نہیں ہے۔ مغیرہ ہم اپنے منہ کو اس وقت بند کریں گے جب چاہیں گے۔ کل اور آج میں بہت فرق ہے۔ ہاں، آج ہم میں اور تم میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہم سب عہد پیمانے امیر ہیں۔ جو کوئی بھی ہم سے زیادہ خدمت کرے گا وہ انتہائی عزت کا مستحق ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ امیر کی کل کی تقریر تم بھولے نہیں ہوگے، اور چونکہ ہماری خدمت کی طاقت زیادہ ہے اس لیے ہم زیادہ کچھ چیز لے رہے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں۔ کل تک ہمارا ہاتھ چاٹتے تھے اور آج میں نے کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چاٹا ہے مغیرہ۔ ہم سب نے مل کر کے امیر کے قدموں کو چاٹا ہے۔ تم تینوں آدمی جلد اپنا راستہ ناپو اور مجھے تنہا رہنے دو، ہم کو بہت اہم کام ہے۔ اے پسر احکام، تم بھی ہماری عزت کا خیال رکھو، کیونکہ آج نہیں تو کل ہماری ضرورت ضرور محسوس کرو گے۔ میں تم جیسے ربا صفت اور عہد شکنان کا کبھی محتاج نہیں ہوں گا۔ دیکھیں گے۔ سردار اس بات سے ڈرا کہ امیر کہیں مدینے کی گورنری لے کر ہم تینوں کو نہ دے دے اور مروان کو خانہ نشین کر دے۔ گم ہو جا کتے۔ جلد دیر ہو گئی، چلتا چاہیے۔ ابن عمر، ہم لوگوں کو مروان و مغیرہ کی باتوں سے بالکل ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور کیا ہے بہت جلد سخت پشیمان ہوں گے۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر حارث کے فرزندوں اور قیس و حجر و حرب کو پاؤں تو فوراً قتل کر دوں گا۔ اگر پاؤ تب نا،
دیکھ رہے ہو کہ جس حکومت کو پانے کے لیے میں نے کس قدر خون دل دیا ہے اور ایک رات میں مٹتے دیکھ رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ امیر نے ہماری معزولی کا حکم دے دیا ہے. اگر اب تک نہیں دیا تو عنقریب دے دیں گے. ابن عمیر، میں نے تم سے بارہا کہا ہے کہ تم مجھ سے بالکل مذاق نہ کیا کرو. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. عنقریب میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ جاؤ گے. کل اس شہر میں فتنہ برپا ہوگا اور ایک ہنگامہ کھڑا ہوگا. اس وقت امیر تجھ کو برطرف کرنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کریں گے. کون لوگ شورش کرنا چاہتے ہیں؟ کل کے ہمارے دوست اور آج کے دشمن خوارج. کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا نام ہے؟ ان لوگوں کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اب تک جو دارالامارہ میں ہیں رکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ یہ خبر پہنچا دیں اور مل کر اس کا راہ حل تلاش کریں. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری امیر کے حکمرانوں کے حوالے کر دیں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کرنے سے پرہیز کریں. چلتے ہیں. رکو. شمر، اشاس، ابن عمیر، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر اس کی معافی مانگ لوں تو کیا یہ کافی نہیں ہوگا؟ شاید نہ. کیا چاہتے ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کا خیال کرو اور کوفے کے ہر کام میں ہمارا مشورہ ضرور حاصل کرو اور ہماری رائے کے بغیر کوئی کام نہ کرو. گویا اپنی حکمرانی کو میں تم تینوں کو دے دوں. ہاں ٹھیک ہے، بہتر. حقیقتاً مغیرہ تم ایک سادہ لوح انسان ہو. تم نے اتنی سادگی سے کیسے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا؟ سردار، تم بھی جلد تسلیم ہو جاؤ گے، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ تمہاری صورتحال مغیرہ سے بھی بدتر ہے. امیر نے حسن کے قتل کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری مدد میں ہماری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس وقت تم اپنی دستے نیاز کو ہماری طرف بڑھاؤ گے اور اس وقت ہمارے پاس موقع ہوگا کہ تمہارے سارے گزشتہ باتوں کا ایک ساتھ جواب دیں. آخر میں اشرف و شمر اور مغیرہ نے جن افراد وہ جو ان خوارج جن کے ساتھ میں تھے اور جو کل آنے والے دن میں شورش اور برپا اور ہنگامہ کرنا چاہتے تھے، سب کا پتہ بتا دیا اور مغیرہ کے سپاہیوں نے جا کر کے ان کے گھروں پہ ہلہ بول دیا. بچوں کو قتل کر ڈالا اور مردوں کو اسیر اور قتل کیا. یہ تین افراد ایسے تھے جو اپنے دوستوں کے بھی نہیں تھے، صرف دولت، جاہ طلبی اور دنیا طلبی میں انہوں نے اپنے دوستوں کا بھی خون کرا دیا. مغیرہ کے سپاہی خوارج کے ایک کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیتے ہیں. کیا ہوا؟ 20 لوگ مارے گئے اور کچھ لوگ بھاگ گئے اور کچھ لوگ اسیر کر لیے گئے. نہیں بھاگ سکتے. کل شہر کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور گھر گھر تلاشی لیں گے. تم لوگ بھی اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور آمادہ سفر ہو جاؤ. کچھ دن کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اور یہ ظاہر کریں گے کہ ہم لوگ بھی خطرے میں ہیں. پھر واپس آ کر یہ بات پھیلا دیں کہ امین نے ہم سب کو معاف کر دیا ہے.
کیا ہوا؟ بھاگ جائیں، چلے جائیں یہاں سے، کسی نے ہم لوگ کی مخبری کر دی ہے۔ اس لاش کو باہر لے جانا ہے۔ غلام کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہم لوگ صحن میں پہنچ جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بھاگا ہوا ہو جو یہاں چھپنے آ رہا ہو۔ تم چھپ جاؤ۔ اندازہ لگاؤ اس رات کون ہمارے دیدار کو آ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں، حاکم کوفہ ہے جو ہمارے لیے شکریہ کے لیے آیا ہے۔ اندر آ جائیں۔ اندازہ صحیح لگایا، حاکم ہے لیکن حاکم کوفہ نہیں، حاکم مدینہ۔ خوش آمدید سردار۔ ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ایک مغیرہ کے سپاہیوں سے جان بچا کر یہاں اپنی جان بچانے کے لیے آیا تھا۔ تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا؟ نہیں، زخمی تھا اور خود ہی جان دے بیٹھا، لیکن اگر ضرورت پڑتی تو ہم بالکل نہ پرہیز کرتے۔ اس وقت ہم سردار بزرگ کے نظریے کے برخلاف امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان کے دوست ہیں اور ان کے دوستوں کے دوست ہیں اور ان کے دشمنوں کے دشمن۔ مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ امیر کے دوستوں میں سمجھتے ہو یا دشمنوں میں؟ جب تک امیر تم سے ناراض نہیں ہوتے اور تم کو معزول نہیں کرتے ہم تم کو اپنا دوست سمجھتے، لیکن میرے خیال سے یہ دوستی زیادہ دن تک نہیں چلے گی۔ تو تم کو یقین ہے کہ میں بہت جلد امیر کے غضب کا شکار ہو جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ میں حسن کا قتل نہیں کر سکتا۔ صحیح، کیونکہ حسن کا قتل امیر کی رائے کے مطابق کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امیر نے کہا ہے کہ پسر رسول خدا کے قتل میں تمہارا ہاتھ ملوث نہ ہو، لہذا تم کسی ایسے کو معین کر سکتے ہو جو حسن کو قتل کر سکے، یا ابن ملجم کے جیسے کسی انسان کو تلاش کرو جو محراب میں ان کے سر کو زخمی کر سکے۔ امیر نے کہا ہے کہ حسن کے قریبی انسان کو اس بات پر اکساؤ کہ اس کام کو انجام دے سکے۔ سردار، کیا حسن کے کسی نزدیکی انسان کو پہچانتے ہیں جو کہ اس کام کو انجام دے سکے؟ شاید سردار قیس ابن سعد کو سوچ رہے ہیں کہ 1,00,000 شامی دینار کے ذریعے اس کو اس کام پر آمادہ کر سکے۔ نہیں، میرے خیال سے پسر حکم سعید ابن قیس کو سوچ رہے ہیں۔ نہیں، میرے خیال سے اس ایرانی غلام حرب ابن عبداللہ کو جو سکوں میں سودا کر لے اور اس کو تیار کر لے اور حسن کا قتل کر سکے، جبکہ ممکن ہے۔ بہت اچھے تفریحات۔ اس دلدل سے کیسے ہم کو نکالا جا سکتا ہے؟ یہ ایسا دلدل ہے جس میں سردار خود پھنسے ہیں، نہ کہ ہم، لہذا خود اس کا حل تلاش کر لیں۔ بہتر کیا چاہتے ہو؟ 0.5 کروڑ ابھی اور 0.5 کروڑ جب یہ کام ختم ہو جائے گا تب۔ 1 کروڑ؟ یہ ایک زیادہ رقم ہے، ہم کو یقین ہے، لیکن ہم کو یقین ہے کہ سردار امیر کو یہ بتائیں گے کہ یہ کام انجام نہیں دے سکتے، یہ کام بہت کم خرچ میں انجام دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہو کہ کیسے؟ نہیں، ہم ایسا معاملہ نہیں کرتے۔ کوئی بات نہیں، ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ اسکیم صرف ہمارے ہی ہاتھوں بنے گا، سردار تنہا اس کو بالکل انجام نہیں دے سکتے۔ شاید مختلف مصروفیات اور بہت سارے مشاغل نے سردار کو یہ بات بھلا دی ہے کہ میری بیٹی جودہ حسن کے گھر میں ہے۔
صحیح کہہ رہے ہو، میں بھول گیا تھا۔ کیا وہ کام کرنے پر راضی ہے؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ وہ حسن کو بہت زیادہ چاہتی ہے اور وہ اس کی بیوی ہے، تو اسے امید کرنا بیکار ہے۔ لیکن اس کا باپ اس کام کو کر سکتا ہے، وہ حسن کے گھر مستقل آمد و رفت رکھے گا اور کسی مناسب وقت پا کر کے اس کو تیار کر دے گا۔ اس کی مدد کروں گا میں۔ جودا میری گود میں پلی بڑھی ہے اور میں اس کو اپنا چچا سمجھتی ہے۔ تم لوگ حسن کے آمنے سامنے جانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آمنے سامنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ان کے گھر میں رہیں گے تو کوئی نہ کوئی مناسب موقع ضرور تلاش کر لیں گے۔ تمہاری بیٹی تم پہ بھروسہ کرتی؟ ہاں۔ تم کیا سوچ رہے ہو کہ حسن کے گھر کی خبریں ہم کو کون دیتا تھا؟ اور ہم کو کس نے بتایا کہ عبید اللہ ابن عباس تسلیم ہو گیا ہے 1,00,000 دینار لے کر کے؟ ٹھیک، معاملہ قبول ہے۔ میں کل سورج نکلتے ہی اس مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور تم لوگ اور ہم لوگ چند دن کے بعد آپ سے مل جائیں گے۔ سردار، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ہم اس وقت کام شروع کریں گے جب 0.5 کروڑ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ عنقریب دیکھ لو گے، جیسے ہی مدینے پہنچے تم لوگ دیکھ لو گے۔ یہاں سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ۔ شہر میں ہم لوگ ایک ساتھ داخل نہیں ہوں گے۔ میں مدینے نہیں جاؤں گا۔ تم بچکانی باتیں نہ کرو۔ ہم کو امام حسن تک جانا ہے تاکہ ان کو حالات کی اطلاع دے سکے۔ یقیناً سعید نے امام حسن کو معاویہ کی باتوں سے آگاہ کر دیا ہے اور انہوں نے اس کو ضروری ہدایات دے دی ہوں گی۔ ہاں، لیکن جو چیز حسن نہیں جانتے ہیں وہ حارث کی شہادت ہے۔ حارث ان کے نزدیک ترین دوستوں میں سے تھے اور بہت زیادہ محترم۔ حارث، میں ان کے بیٹوں کو کس زبان سے بتاؤں گا کہ وہ شہید کر دیے گئے؟ انہوں نے اپنے باپ کو ہمارے حوالے کیا تھا۔ خدا کی قسم، معاویہ ہم سے زیادہ اپنے عزیزوں کے سوگ میں بیٹھے گا۔ میں مطمئن ہوں کہ حسن حارث کے قتل کی خبر سنتے ہی ہم کو جنگ کی اجازت دے دیں گے۔ اس وقت معاویہ اور اس کے آس پاس پھرنے والے لوگ صرف یہی دعا کریں گے کہ اے کاش ہم پیدا نہ ہوئے ہوتے اور دنیا میں آنکھ نہ کھولی ہوتی۔ چلتے ہیں۔ میں نہیں آؤں گا۔ ہر اس ٹیلی کے پیچھے سنو، اس ٹیلے کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے۔ میں نے خود دیکھا سایہ۔ آؤ۔ احمد، سناؤ حرب، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ کس کے منتظر؟ سناؤ، ہم کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ تم نہیں جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں۔ نہیں معلوم تم لوگوں کو۔ امام حسن نے فرمایا ہے۔ حسن نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے باپ کو کیسے شہید کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم موجود تھے اور ان کی شہادت پر گواہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا باپ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈرا اور بہت شہامت کے ساتھ اپنے آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ امام کو کس نے بتایا؟ نہیں، صرف اتنا فرمایا کہ حرب کو خطاوار نہ سمجھنا۔ آپ نے فرمایا کہ حرب نے ساری کوشش کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آخری لمحے تک ان کے پاس تھا اور ان کو تنہا چھوڑنے پر مجبور نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب جلاد کی تلوار چلی تھی تو حرب صرف ایک قدم دور کھڑا تھا اور گریہ کر رہا تھا۔
میرے اور قیس کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی. کیسے ان کو معلوم ہو گیا؟ خدا قسم اگر امام نے تیری بے گناہی گواہی نہ دی ہوتی تو میں تیری جان لے لیتا. محمد ہم امام کی طرف سے تم دونوں کے نام ایک پیغام لائے ہیں. پیغام؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم مدینے میں نہیں آئے ہو اور اس وقت تم سیدھے پناہ گاہ چلے جاؤ. آپ نے فرمایا ہے کہ قیس و حرب سے کہہ دو کہ خبردار کسی قسم کا کوئی اقدام نہ کریں. اگر کوئی ارادہ ہے تو اس سے بالکل پرہیز کریں. آپ نے فرمایا کہ میں نے جو عہد نامہ معاویہ کو لکھا تھا اس کا پابند ہوں. خدا حافظ. دروازہ کھولو. کیا ہوا؟ دروازہ بند ہے. کھولو، میرے پاس حاکم کا خط ہے. کھول دو. بند کر دو. روکو. دیکھو، یہ حسن ابن علی کا گھر ہے. یہاں سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور میں دارالحکومہ جا رہا ہوں. بہت احتیاط سے رہنا، صرف رات ہی رات ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. خدا حافظ. میں نے بھی نہیں دیکھا. وہ لوگ سیدھے اندر چلے گئے. حسن کے گھر بہت سے لوگ آتے. قیس نے کہا تھا خیال رکھنا. کہا ہے کہ مروان کے سازشوں سے خیال رکھنا. بس چلتے ہیں، سو جاتے ہیں. مجھ سے کہا گیا کہ تم نے میرے باپ کا پیغام لے کر آئے ہو. ابن عمیر، آپ بابا ایسا بات کرو. کسی کو بھی ہمارے آمد کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے. کیا کوئی پیچھا کر رہا ہے؟ اگر ہم لوگ ان کے ہاتھ لگ گئے تو فوراً ہم کو قتل کر دیں گے.
کہا گیا کہ معاویہ نے ہم کو خوارج سمجھ کے حکم دیا کہ خوارج قتل، لیکن ہم خارجی نہیں ہیں. اس وقت ہم صرف تمہاری فکر ہے. میری فکر میں با؟ ہاں، در حقیقت حسن ابن علی کی وجہ سے جو لوگ بھی حسن سے کسی بھی قسم کے رشتہ دار ہیں ان کو معاویہ نے قتل کا حکم دے دیا ہے. لیکن حسن نے تو اپنے آپ ساری خلافت معاویہ کے ہاتھ میں دیکھ کر اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا ہے، پھر کیوں ایسا؟ نہیں معلوم، یہ صحیح ہے، لیکن معاویہ مستقل حسن کے وجود سے ڈرا ہوا ہے. جادے بیٹی، یہاں امن ہے، کوئی ہماری باتوں کو سن تو نہیں رہا ہے؟ بابا آپ مطمئن رہے. کیا حسن ابن علی ہم کو پناہ دے دیں گے؟ اب تو کہہ رہے تھے خود حسن کی جان خطرے میں، تو پھر کیسے؟ لیکن یہ گھر ہمارے لیے امن ہے، کوئی بھی ہماری آمد سے مطلع نہیں ہے. اور اسے ہٹ کر مروان ان لوگوں میں سے نہیں جو فرزند رسول گھر میں گھس کر جسارت کرے. حضرات آپ لوگ یہی رکے، میں حسن سے کوشش کروں گی کہ تم لوگوں کو پناہ دے دے. حسن مجھ کو منع نہیں کرے گا، تو بابا میں چلوں، آپ یہی رکیے. تو بابا شمر کہاں ہے؟ اب تو ہمیشہ ساتھ رہتے چچا، کیوں نہیں؟ خدا لعنت کرے، یہ سارا فتنہ اس نے کھڑا کر رکھا ہے. اس نے معاویہ کے ہاتھوں ہم کو بیچ دیا ہے. میں نے سنا ہے کچھ دن پہلے مدینے آیا ہے. میں نے تو نہیں سنا. بیٹی خیال رکھنا، حسن کے علاوہ کسی کو بھی ہمارے آمد کی اطلاع نہیں ہونا چاہیے. جب میں غور کرتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ شمر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. خود تو مروان کے محل میں جا بیٹھا اور ہم کو اس گھر میں مقید کر دیا. یقیناً مال کے تقسیم کے وقت بھی برابر کا حصہ لے گا. ہو سکتا ہے وہ سبھی نگلنے کے چکر میں ہو جائے. بصرے میں بصر ابن ارتاد کے قتل و غارت اور شیعان حسن کے مستقل قتل کرنے کے بعد یہ افراد حجر ابن عدی کے ساتھ میں وہاں سے چلے آئے تاکہ امام حسن کے بنائے پناہ گاہ میں اپنی جان بچا سکے. مستقل بصرے میں ظلم اور غارت ہونے کے بعد یہ لوگ اپنی جان بچا کے چلے آئے. معاویہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ صلح نامہ میرے پاؤں تلے ہے، آج کے بعد چھوٹی سی بھی غلطی میں برداشت نہیں کروں گا. بالکل میں کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں برداشت کر سکتا. اس کے بعد بصر ابن ارتاد کی طرف اشارہ کیا اور بصرے کا حاکم بنایا.
اور اس وقت سے لوگوں قتل شروع ہو گیا۔ کیا بسر زندہ ہے؟ کہتے ہیں کہ حسن کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے گہرا زخم لگایا تھا، اگر وہ زندہ بچ گیا۔ گہرا زخم لگا دے تاکہ اس کتے سے ہم لوگ کو محفوظ رکھ سکتے۔ خدا کی قسم میں نے بہت گہرا زخم لگایا تھا، نہیں معلوم کیسے بچ گیا وہ، میں کیا بتاؤں۔ بسر نے نہایت ہی درندگی برت رکھا ہے اور کتوں کی طرح سب پہ ٹوٹ پڑ، اور کوئی ایسا گھر نہیں جس میں نال اور شیون کی آواز نہ آتی ہو۔ یہ لوگ جن کو دیکھ رہے ہو انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے، صحرا و بیابان میں چھپے ہوئے تھے اور کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اور ادی نے سوچا کہ ان لوگوں کو تنہا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، بہتر ہے ان لوگوں کو یہاں لائیں اور آس پاس کے گاؤں میں ان کو کوئی پناہ دے دیں۔ اس وقت کیا چاہتے ہو؟ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ میرے 2 بچوں قتل کیا، جب تک ان کے 10 کو قتل نہیں کر دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سنو سنو، ہم سب حسن کے شیعہ ہیں، ان کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ حسن اپنے وعدے پر باقی ہیں، ہم لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی ان کے حکم خلاف نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں دیں گے وہ۔ کیسا ہے 2 پیمان؟ معاویہ نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ وہ اس عہد نامے پر بالکل نہیں پابند رہے گا۔ کیا تم لوگ کوفے میں نہیں تھے؟ نہیں سنا تھا کیا کہا؟ کیوں نہیں؟ ہم لوگوں نے سنا تھا، اور جو کچھ سنا امام کو اس کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا ہماری راہ معاویہ سے بالکل الگ ہے، ہم عہد شکنی نہیں کریں گے۔ جس وقت امام نے اس صلح نامے پہ دستخط کی تھی ان کو معلوم تھا کہ معاویہ اس پر عمل نہیں کرے گا، مگر فرزند رسول کے پاس کچھ دلیل تھی اور وہ دلیل اب بھی باقی ہے۔ ہاں، ان کا صرف یہ حکم ہے کہ صبر کریں۔ کب تک؟ جب تک ضرورت پڑے تب تک۔ ہم کیا کریں؟ اگر حسن کے شیعہ ہو تو اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں، اگر نہیں ہو تو میں کچھ نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ سمجھے تھے کہ ان کے حکمرانوں سرداروں کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں۔ نہیں، غلط سمجھے، یہ صرف آوارگان، ستم دیدہ اور پریشان حالوں کی پناہ گاہ ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے قاصد کہ تا حد امکان کچھ دن یہاں گزاریں، لیکن اگر امام نے حکم دیا تو دوسرا عمل بھی کر سکتے ہیں۔ ضرور کریں گے۔ اب اور آپ یہاں سے اٹھیں اور چلے جائیں۔ شاید قحط آیا تھا کہ تم لوگ اتنے بھوکے لگ رہے ہو۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حسن کے گھر کا کھانا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں۔ ان چند دنوں کے بیچ نان و نمک کے علاوہ کچھ بھی حلق کے اندر نہیں گیا ہے۔ میں خوش ہوں کہ اگر اپنے پیٹ ہی کے لیے ہو مگر تم لوگ اس کام کو ختم کرو گے۔ سردار کے 1 کروڑ دینار کے ذریعے اس سے اچھا بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، وہ ½ کروڑ، ہاں وہ تمہارے دوست کے پاس ہے، تمہارے دوست کے پاس۔ کیوں شمر، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں، میرے پاس ہے۔ تم لوگ بے فکر رہو۔ تم نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا کہ اتنا پریشان لگ رہے ہیں؟ میں نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ حسن کا گھر کا پورا جائزہ لیا مگر کوئی راہ نہیں نکلتی۔ حسن پر زخم لگا کر بھاگ سکیں، کوئی امکان نہیں۔ تم نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں سے نہیں ہو سکتا؟ ظاہر بھی دینا ممکن نہیں کیونکہ عورتیں کھانا پکا کر سیدھے امام حسن کے کمرے میں لے جاتی ہیں اور لہذا ان کے کھانے تک بھی پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ لیکن ہم لوگ اتنا مایوس بھی نہیں ہیں۔ میری بیٹی جودا اس مشکل کو حل کر سکتی ہے، لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ وقت؟ اور وقت ہمارا دشمن ہے، کیونکہ سردار امیر المومنین کے حکم میں دیری نہیں چاہتے۔ شاباش شاباش، تم نے میرے دل کی بات کہی شمر، لیکن زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ سردار آپ مطمئن رہیں،
اس کو ضرور تیار کر لیں گے. ہم کو بہت احتیاط کرنا ہوگا، دھوکہ نہ دے دے. صحیح کہہ رہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. خدا کرے ہم کو کسی نے دیکھا نہ ہو. سنو، یہ لوگ ہم کو مشکوک لگتے ہیں. کچھ گھنٹے مروان کے مصر میں تھے، اس کے بعد باہر آ گئے. مروان کے محل کے بعد باہر آئے. ہم نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. کچھ نگہبانوں نے بالکل ان کا راستہ نہیں روکا اور اندر جانے دیا. تم نے ان کو نہیں پہچانا؟ ان لوگ پورے راستے پر کوشش کر رہے تھے کہ اپنے چہروں کو چھپائے رکھیں. میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں ایسا ہو سکا. احمد، کیا کریں ہم لوگ؟ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ابن عمیر، تم بے فکر رہو. میں نہیں ماں. کیسے؟ وہ ہماری مدد کا محتاج ہے. ابھی تک ہمارا پیچھا اور سوچ رہا ہے. ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے. بیٹی، تم ابھی جگ رہی ہو؟ ہاں، جگ رہی ہوں اور انتظار. کس چیز کا؟ اپنے باپ کا اور وہ چچا جو وجاہت کہلاتا ہے. اس بات کی وجاہت کہ تم لوگ اس گھر میں کیا کر رہے ہو اور کیا ارادہ رکھتے ہو. ہاں، کہا تھا کہ پناہ لیا ہے. لوگ تمہارے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تم نے کہا تھا کہ مروان اور معاویہ کے سپاہی سے ڈرے ہوئے ہو. اب بتاؤ کہ تم خوف و ہراس کے ہو تو پھر ہر رات کہاں جاتے ہو؟ مگر کیا آپ لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی اس گھر میں ہم رہتے اس کی جانکاری تک نہیں ہے؟ ایسے دوست کے گھر جاتے ہیں جس پر پورا بھروسہ ہے. تم بے فکر رہو. اس حساب سے ہم امان میں ہیں. کون دوست؟ اس کا نام جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، اس کا نام اور اس کا پتہ جاننا چاہتی ہوں. ہاں تو ٹھیک ہے، میں حسن سے کہہ دوں گی، وہ خود تم سے پوچھ لیں گی. میری بیٹی، کیا یہ درست ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ ایسے گفتگو کرو؟ یا یہ بات بھی درست ہے کہ تم اپنی بیٹی سے اصل بات چھپاؤ؟ اور ایسی بیٹی جو اپنے باپ کی ذہانت میں کم نہ ہو اور کچھ حقیقت کو زیادہ جانتی ہو. کیسا اندازہ؟ تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ شمر مروان کے محل میں ہے اور تم لوگوں کی ایسی دانت کھاٹی دوستی کے پل پر کی جدائی بھی نہیں سہ پاتی. لہٰذا تم لوگوں کی ملاقات کی جگہ مروان کا محل ہے. اب تم لوگوں نے شمر کی دشمنی اور معاویہ اور مروان کے سپاہیوں کی تلاشی کے باوجود بھی تم جھوٹ بولتے ہو. اور کیا تم حقیقت بتانا نہیں چاہتے؟ بتاؤ ابن عمر، بتاؤ ہم کو. میرے چچا بتاؤ. تو کہتا ہوں کہ یہ دو لوگ جو ان کے گھر میں آتے جاتے اس کی خبر خود امام کو دینی چاہیے. قیس نے ہم کو حسن سے نزدیک ہونے کے لیے قطعی منع کیا ہے. مروان کے پاس کہ ان کے جاسوس ہر جگہ پھیلے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ ہم کو پہچان لے. ہم لوگوں میں سے کسی ایک کے قیس تک جانا ضروری ہے تاکہ پوری بات بتا دے. کیا بتائیں؟ کیا کہیں کہ دو آدمی جو مشکوک ہیں امام حسن گھر میں آتے ہیں جاتے ہیں، کیا ہم پر ہنسیں گے نہیں؟ ہو نہ، ابھی ہم کو صبر کرنا چاہیے اور ان پر کڑی نظر رکھیں. شاید ان کو کسی طریقے سے. میں نہیں سمجھ پا رہی، آخر تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے باپ کا تھوڑا فکر کرو اور میری فکر نہیں، خود اپنی فکر کرو. اگر میں تمہاری طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤں تو اپنی گردن جلاد کے حوالے کرنے کو تیار ہوں. میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیا ہو، ایک خاتون یا ایک کم قیمت کنیز؟ میں کنیز نہیں، ان کی بیوی ہوں. عرب مردوں کی نگاہ میں بانج اور عقیم عورتیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو سے ایک بے ارزش کنیز اور کم عزت سے کچھ سوا نہیں رکھتی. لیکن حسن ایسے نہیں ہے بابا، وہ مردوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے اور ایسا مرد میں نے ابھی تک کہیں نہیں دیکھا.
तुम मेरी बेटी हो, अशस इब्ने कैस उनकी बेटी। सुनो, हकीकत बताए देता हूं, मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन माविया इब्ने अबी सुफियान का हम पैमान और नदीम और जलीस हूं। तेरी जगह एक सुल्तान का घर है, ना ये कि बेकीमत कनीज। तू जानती है कि माविया हसन को बिल्कुल खिलाफत वापस नहीं करेगा। झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। हमसे और अपने बाप से बचो। इस वक्त हम और वो इसके नजदीक तरीन दोस्तों में से हैं। बनी उमैया ने इसको खून के दरिया को पार करके हासिल किया। इस खिलाफत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ देने वाले। माविया के बाद यजीद खलीफा होगा। बाबा, क्या ये सही है? हाँ, मैं चाहता था कि मेरी बेटी अरब के औरतों की सरदार बने। मैं चाहता था कि तुम एक बड़े घराने में जिंदगी गुजारो और कनीजों के झुरमुट में रहो। लेकिन इस वक्त जब तुमको इस गरीब घर में देखता हूं तो दिल टूट जाता है। तुमने तो खुद कहा था कि शादी पे राजी हो जाओ। जादे, इस दिन मैंने सोचा था कि शादी तुम्हारे लिए बेहतर होगी। मैं सोचता था कि हसन अली के बाद मसनद खिलाफत पर बैठेंगे। मैंने गलत नहीं सोचा था, मगर बदकिस्मती ने यह दिन दिखलाए। मगर मैं ये नहीं चाहता कि इसकी बदकिस्मती का खमियाजा मेरी बेटी भुगते। मैं ये बात कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा कि एक दिन मेरी बेटी को हसन की बीवी होने के जुर्म में असीर करके ले जाएं और कनीजों की तरह उसे बेच डालें। कोई जवाब नहीं दिया। दे दूंगी, दे दूंगी बहुत जल्द, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। सरदार बुजुर्ग पर मेरा सलाम। हाँ इब्ने जमील, हमारी याद कैसे आ गई? हम हमेशा सरदार की खिदमत में हैं और उनकी सखावत की मरहून मिन्नत है। अच्छा, तो ये बताओ क्या खबर बसरे की? क्या खबर? बुस्र इब्ने अरतात क्या कर रहा है? क्या अब भी मुखालिफों के कत्ल और गारत में लगा है? नहीं सरदार, उससे फारिग हो गया है। मुखालिफों में से कोई नहीं बचा। जो भी था, चाहे वो खवारिज हो या शिया, या मारा गया है या भाग गया या राहिए शाम गिरा ले। हाँ सरदार, इस खबर को लेकर आया हूं। अहले बसरा गिरोह गिरोह करके शाम जा रहे हैं ताकि माविया का दीदार कर सके। बुस्र इब्ने अरतात ने तमाम बुजुर्गों को बुलाकर ये बात कह दी है कि अगर तुम अमान चाहते हो तो माविया से तजदीद बैत के लिए शाम चल पड़ो। तजदीद बैत? हाँ सरदार, मैंने सोचा कि आपको इस खबर से आगाह कर दूं, इसलिए बसरे से मदीने चल पड़ा। बहुत अच्छा किया। तुम्हारा इनाम हमारे पास मौजूद है। अभी जाकर आराम करो और पहली फुर्सत में बसरे वापस जाओ। सुना? क्या ये खबर कोई खास अहमियत की हामिल नहीं है जिसने सरदार को हैरान कर दिया है? हाँ, तजदीद बैत सिर्फ बहाना है।
بسر لوگوں کے خوف و ہراس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تاکہ امیر کی موجودگی میں یزید کی خلافت کا زمینہ ہموار کر سکے. ہاں سمجھ رہا ہوں، اگر وہ اس کام میں کامیاب ہو گیا تو امیر کے نزدیک آپ کی شرمندگی کا باعث ہوگا. صحیح ہے، یہ کام بہت آسان ہے. آپ بھی لوگوں کو للچا کر کے، ڈرا اور دھمکا کر کے شام لے جا سکتے. ہاں لے جا سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن جیسے امیر کی نگاہ میرے اوپر پڑے گی حسن کے بارے میں سوال کریں گے، اور جب کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دوں گا تو غضبناک ہو جائیں گے اور ہم پر برس پڑیں گے. وہ ہم سے بات نہیں کریں گے، صرف اپنے حکم کی تعمیل چاہیں گے بس. ہاں حقیقت یہ ہے شمر کہ ہماری اصل مشکل تمہارے دوستوں کی بدعہدی ہے جنہوں نے وعدہ نہ. اگر سردار کی مراد خوارج ہے تو عرض کروں، میں نے خوارج کو 1 کروڑ دینار دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ تم کو اور عروہ اور مکار اشخاص کو دیا ہے، اور تم لوگوں نے اس انجام دینے کو قبول بھی کر لیا تھا. وہ لوگ مستقل اس کو انجام دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کام کے لیے فرصت کی ضرورت ہے. اب وقت ختم ہو گیا ہے. معاویہ نے میرا چین چھین لیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کب کیا کیا. یہ سوال انہی لوگوں سے کریں. آج رات اور اسی وقت سپاہی کچھ لوگ حسن کے گھر جائیں اور عروہ و اشعث کو یہاں لے آئیں. بہت احتیاط کے ساتھ، کوئی مشکل نہ ہو. اگر وہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہم سے رابطے میں ہیں تو پھر وہ اس گھر میں دوبارہ واپس نہیں جا سکیں گے. بہت اچھے، ایسا ہی ہو. چاہ رہے ہیں پہچانا ان کو. پہچانا؟ ہاں مجھے کچھ دیکھے لگتے ہیں. یہ حارث کے دونوں بیٹے ہیں. ہاں حارث صحیح ہے. خیر ہم نے ان کو نخیلا میں دیکھا تھا. سپاہی رکو. میں ان کو پہچانتا ہوں. یہ خوارج ہیں، شمر کے ساتھ نخیلا میں تھے. ہاں ان میں سے ایک مدائن میں تھا، امام کے خیموں کو آگ لگا دی تھی. وہی ہے. یہ امام کے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ چلو آگے بڑھو. یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ لائے جائیں. امیر المومنین کے دشمنوں میں سے. ابن الحکم غور سے دیکھو، ان لوگ کو پہچانتے ہو؟ نہ پہچانتا ہوں اور نہ پہچاننے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی خرافات کا وقت ہے میرے پاس. سردار تم پر کیا؟ ہاں پہچانتا ہوں. یہ لوگ بھی ہم کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے.
صحیح ہے. دونوں حارث کے بیٹے ہیں. حارث وہی جس کا سر کوفے میں اڑا دیا گیا. ظاہراً حسن ابن علی کے طرفدار ہیں. اس سے کہیں زیادہ حسن کے چاہنے والے جتنا ہم سوچ رہے ہیں. حارث کے بیٹے اور مدینے میں؟ ہاں کوئی شک نہیں ہے. زبان کھولو اور بات کرو. مغیرہ نے ان کے سر کے لیے انعام رکھا ہے 100 سونے کے سکے. تمہارے اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ ایرانی غلام کہاں ہے؟ کہاں چھپے ہیں؟ سردار ان کے ساتھ کیا کر؟ کچھ نہیں، بالکل میرے پاس ان کا وقت نہیں ہے جو ان بچکانہ حرکتوں میں وقت ضائع کرو. سپاہی ان دونوں کو دھکے مار کے باہر نکال دو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم دونوں نے اب تک کیا کیا. سردار ہم کو اتنی رات کیوں طلب کیا؟ ہم لوگ ظاہراً گھر میں چھپے ہوئے تھے. میں تم تینوں کے کھیل سے تھک چکا ہوں. تھوڑا صبر کریں. میں ایک دن بھی صبر نہیں کر سکتا. کیا کیا؟ تھوڑا ہمت کریں. کیسے ہمت پیدا کروں؟ معاویہ کے ساتھ کیا کروں؟ اس کو کیا جواب دوں گا؟ وہ صبر کرے گا. میں شام جانا چاہتا ہوں لیکن قدم اٹھنے سے پہلے میرے قدم شل ہو چکے ہیں. میں جانتا ہوں جیسے امیر کا سامنا کروں گا فوراً سوال و جواب کرے گا. جواب دو. کیا کیا تم لوگوں نے؟ صبر کریں، حوصلہ پیدا کریں. میرے صبر کی حد ختم ہو گئی ہے. آج ہی ہماری ذمہ داری واضح ہو جانا چاہیے. اگر بن سکے تو کرو ورنہ دوسری فکر کرتا ہوں. کیا سوچا ہے؟ تیر انداز کو بلاؤں گا، شمشیر زن کو، جس کو بھی 1 کروڑ دینار دوں گا وہ کر سکتا ہے اس کام کو. معاویہ دونوں نے اس راستوں کو منع کیا ہے. اس نے تیر انداز کو بھی مسجد میں بھیج کر کے امتحان کیا تھا، ناکام رہا تھا. اور تلوار کے ذریعے سے راستے میں حملہ کیا تھا، اس میں بھی ناکام رہا تھا. کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کروں گا. سپاہیوں کس کے گھر بھیج کر کے. سردار امیر المومنین نے کہا تھا کہ اس کام میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. کوئی نہ کوئی راہ تو ہوگی. ہاں ہے نا. کون سی راہ؟ میری بیٹی جودا اس کام کو کرنے پر راضی ہے. راضی؟ ہاں حاضر ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ. شرط؟ کیسی شرط؟ یہ کہ کام کے ختم ہونے کے بعد میری بیٹی یزید کی بیوی بنے گی. یہ کون سی شرط؟ اس نے برسہ برس سے خواب دیکھا تھا کہ عرب کی عورتوں کی سردار بنے، اور اس کی خواب کی تعبیر بھی کبھی نہیں تھی. مگر حسن نے جب خلافت کو چھوڑ دیا اس نے یہی سوچا کہ اس خواب کی تعبیر کا صرف یہی ایک راستہ ہے. میں بالکل شرط کو پورا نہیں کر سکتا. در حقیقت ہم کو ایسا کچھ بھی اختیار نہیں. جودا کو اس بات کا یقین ہے کہ سردار کو اس بات کا اختیار نہیں، لہذا اس نے خواہش کی کہ امیر المومنین شخصاً اس بات کا قول دے دیں اور وعدہ کر لیں. یہ غیر ممکن ہے. کیوں سردار؟ ممکن ہے اس لیے خود امیر جانتے ہیں کہ میری بیٹی اس کام کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے. لہذا میرے خیال میں چھوٹی خواہش کا انکار نہیں کریں گے اور ضرور پورا کر دیں گے. چھوٹی خواہش؟ امیر المومنین کے بیٹے کے ہمسری کا خواب اور چھوٹی سی خواہش؟ لیکن وہ ذمہ داری جو میری بیٹی کو سونپی گئی اگر غور کرو تو اس کے حساب سے زیادہ بڑی خواہش نہیں ہے. اچھا سچ بتاؤ، یہ تمہاری خواہش ہے یا تمہاری بیٹی جودا کی؟ اس کی خواہش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی خواہش خلاف انصاف نہیں ہے، اور
وہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کیا اس میں میری بھی مرضی شامل ہے.